بدر شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان گناہوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور کل تک جس گناہ کے حوالے سے سوچ کر مسلمان پریشان ہوتا تھا، آج ان گناہوں کو کر کے بھی مسلمان پریشان ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کے نزدیک اللہ کی نافرمانی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، بلکہ اللہ کی نافرمانی اس کی زندگی بن جائے، اس قوم کو پروردگار زمین پر باعزت اور باوقار قوم کی حیثیت سے جینے کا حق عطا نہیں فرماتا۔ آج دنیا کا مسلمان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آج جہاں کہیں بھی ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان پریشانی کا شکار نظر آتا ہے، پیروں تلے روندا جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے سر سے عزت کا تاج اترتا دکھائی دیتا ہے، اور جہاں کہیں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی اہمیت وقار مجروح نظر آتا ہے۔ دور تک کہیں سے کوئی ایسی خبر نہیں آتی جس میں یہ خبر ہو کہ قوم مسلم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے اور عزت و سربلندی کا تاج اس کے سر پر نظر آ رہا ہے۔ آپ ماضی میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہی قوم تھی کہ جہاں سے گزرتی تھی کامیابیاں خود بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتی تھی، اور آج یہی قوم ہے جدھر جدھر جاتی ہے یہ قوم ناکامی کا منہ دیکھتی بھی نظر آتی ہے اور تباہی اور بربادی کی شکار ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور ہم اپنی زندگی کو روز مرہ کے معمولات کے مطابق گزارتے چلے جاتے ہیں۔ صبح بھی ہوتی ہے تو گناہ کے ساتھ، اور رات کا اختتام بھی ہوتا ہے تو گناہوں کے ساتھ۔ گویا گناہ آج کے مسلمان کی زندگی بنتا جا رہا ہے، اور آج کا مسلمان میکزیمم گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آج پاکیزہ مسلمان اور پاکیزہ نوجوان کی تلاش کی جائے تو آج کے دور کے اندر بہت کم پاکیزہ سوچ والے کردار والے آپ کو مسلمان کہیں نظر آ جائیں۔ کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لباس شرعی کے اندر زندگی گزارنے والوں کے دامن پر بھی اللہ رحم و کرم فرمائے گناہوں کے بہت سارے دھبے نظر آتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے گناہوں پر رات کی تاریکی میں کبھی شرمندہ اور کبھی بے باکی کے ساتھ گناہ کے اندر ڈوبتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ گناہ کا بدلہ ہمیں ملے گا نہیں اور ہم گناہ کرتے چلے جائیں ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر آتی ہیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنیاد پر آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا من یعمل سوءا، جس کسی نے بھی گناہ کیا یجز بہ، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی شان یہ ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے قول کے حوالے سے خود قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، جب پروردگار نے فرما دیا کہ گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ گناہ کا بدلہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ہماری عزت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ گناہ کا بدلہ نہیں ہے کہ روزی میں تنگی ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ گناہ کا بدلہ نہیں ہے کہ وقار کا تاج سر سے اتارا جا رہا ہے؟ کیا یہ گناہ کا بدلہ نہیں ہے کہ زندگی سے سکون ختم ہو رہا ہے؟ کیا یہ گناہ کا بدلہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل مختلف امراض کے اندر گرفتار کر چکا ہے؟ کیا یہ
گناہ کا بدلہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے اطمینان چھین لیا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے تصور ہی سے صحابہ کانپ جاتے تھے، تابعین کانپ جاتے تھے، اولیاء کانپ جاتے تھے۔ آج میں یہ نہیں کہتا تسبیح پڑھنے والوں کی قلت ہے، آج میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی قلت ہے، آج میں یہ نہیں کہتا کہ تلاوت قرآن کرنے والوں کی قلت ہے۔ جہاں مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، جہاں جوانوں کی پیشانی کے اندر سجدے کی تڑپ نظر آتی ہے، وہیں پر رات کے سناٹے کے اندر گناہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بھی نوجوان نظر آتے ہیں۔ وہیں پر آج کا نوجوان اپنے وجود کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، اس لیے کہ شعبان کی 15ویں شب قریب سے قریب تر ہے۔ میں ایک ایسا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر اس پیغام کو دل کے نہا خانے میں آپ نے جگہ دے دی تو امید کاملہ ہے کہ جس رات کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ مغفرت فرماتا ہے، ہو سکتا ہے اس رات کی آمد سے پہلے ہی ہمارے ندامت کے آنسو ہمیں اللہ عز و جل سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی طرف مائل کر دیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تسبیح میں اگر اس وقت کسی سے کہہ دوں کہ اس طریقے سے آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لیں، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیں، کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے ثواب کے اندر کوئی یقیناً ثواب کے اندر کمی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، آج تو مسلمانوں کے پاس اتنا وقت بھی کہاں رہ گیا کہ تسبیح کریں، آج مسلمانوں کے پاس اتنا وقت بھی کہاں رہ گیا کہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، کبھی کبھی تسبیح پڑھنے والوں کو بھی دیکھتا ہوں، کبھی اللہ کی حمد کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، موبائل دیکھا جا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، اور آدمی کسی سے بات بھی کر رہا ہے، اشارہ بھی کر رہا ہے، تھوڑا سا پڑھا تھوڑی سی بات، تھوڑا سا پڑھا کچھ دیکھ لیا، تھوڑا سا پڑھ رہا ہے فون ریسیو کر رہا ہے، وہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور سارے کام بھی کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، اللہ اکبر، آپ نے مینڈک کو دیکھا ہے؟ اللہ اللہ، یہ مینڈک اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو نہ مارنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی تسبیح میں مصروف رہا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مینڈک کو محویت کے عالم کے اندر اللہ کی تسبیح کرتے دیکھا، پوچھا اس مینڈک سے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں۔ اس محویت کے عالم میں تو کب سے کر رہا ہے؟ تو مینڈک نے جواب دیا 70 سال ہو گئے میں اسی طریقے سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں۔ تسبیح بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہے۔ یہ تسبیح ہی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے توبہ کی کنجی کہا گیا۔ یہ تسبیح ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ فرمایا گیا اگر کوئی رزق کا طلبگار ہے تو فرشتوں کی تسبیح کرے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے، اس کی برکت سے اللہ روزی عطا فرمائے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تسبیح کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد معوذتین، تکبیر تحریمہ کے بعد تعوذ اور تسمیہ سے پہلے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور آج روزی کی فراوانی کے لیے بھی بہت سارے لوگ اللہ کی تسبیح کو اپنی زندگی میں بطور وظیفہ اختیار کر چکے ہیں، کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔ لیکن جب میں حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ سے پوچھے جانے والے سوال کا جواب سنتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال پوچھا حضور
میں تسبیح کروں یا استغفار؟ میں اللہ کی تسبیح کروں یا اللہ سے مغفرت طلب کروں؟ سبحان اللہ پڑھوں یا استغفر اللہ پڑھوں؟ اب جواب سنیے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کپڑا اگر گندا ہو تو اسے خوشبو کی نہیں صابن کی ضرورت ہوتی ہے. کپڑا اگر گندا ہو تو اسے خوشبو کی نہیں صابن کی ضرورت ہوتی ہے. سن لو، تسبیح خوشبو ہے، استغفار صابن ہے. پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، پھر اللہ کی تسبیح کرو، خوشبو بھی مہکے گی اور تم پاک صاف ستھرے بھی ہو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا آج کا انسان گناہ ہی نہیں کرتا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گناہ سے بھی سخت ترین جو چیز ہے وہ کیا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہے گناہ کرنا، یہ تو جرم ہوا. گناہ کرنا یہ جرم ہوا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی. لیکن گناہ سے بھی سخت ترین چیز کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور معاشرے کا جائزہ لے لیجئے تو آپ کو لگے گا کہ آج معاشرہ اس چیز کے اندر گرفتار ہے. گناہ سے بھی سخت ترین چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ کو ہلکا سمجھے. گناہ کو ہلکا سمجھے. کیا یہ بات سچ نہیں کہ آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتا، ہلکا سمجھتا ہے، یار چلتا ہے مولانا. آج کے دور میں معاذ اللہ یہ گناہ سے بھی زیادہ سخت ترین ہے. وہ فرشتے جو معصوم ہیں، معصوم ہیں، جن سے گناہ ہونا محال ہے، ان فرشتوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اللہ جو فرماتا ہے فرشتے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں. آپ زمین و آسمان کو دیکھو، چاند و سورج کو دیکھو. اللہ اکبر، ماہ رمضان المبارک قریب ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے آپ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اسے ایک دن پہلے نہیں، ایک مہینہ پہلے نہیں، بنائے ہوئی دائمی تقویم سے آپ ٹائم دیکھ لیتے ہیں. 5:44 یہ سحری ختم ہونے کا آخری وقت ہے. اور اسی طریقے سے افطار کے سلسلے میں 6:25 یہ افطار کا وقت ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کسی دن ایسا ہوا کہ دائمی تقویم میں لکھا ہوا جو ٹائم ہے اس سے تھوڑا سا لیٹ معاملہ ہوا ہو، اس سے زیادہ، اس سے لیٹ معاملہ ہوا ہو؟ نہیں، اسی ٹائم پر صبح صادق سے صبح صادق ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی وقت غروب ہوتا ہے. یا اللہ میں حیران ہوں، زمانہ گزر چکا، یہ سورج اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جس وقت وہ نکالتا ہے اسی وقت وہ نکلتا ہے، جس وقت اس کو غروب ہونا ہوتا ہے اسی وقت پہ وہ غروب ہوتا ہے. اس سورج سے تم استفادہ کرتے ہو، کبھی اس اینگل سے بھی سورج کو دیکھو تو صحیح کہ یہ سورج اللہ کی نافرمانی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے نہیں کرتا. اللہ اکبر، کبھی اس سورج کی فرما برداری کو دیکھ کر کیا ضمیر نہیں جاگتا؟ کیا طبیعت میں بیداری پیدا نہیں ہوتی؟ وہ سورج جسے اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، لیکن وہ بھی اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتا. جو ٹائم بتا دیا گیا اسی ٹائم پر نکلتا ہے، اور جو ٹائم پر حکم دے دیا گیا اسی ٹائم پر غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. زمین کو دیکھ لیجئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ حکم دیتا ہے زمین شق ہو جاتی ہے. جب اللہ حکم دیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بارش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اللہ اکبر، یہ سارا نظام قدرت کے حکم کے مطابق چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، جب ہم مسلمان اور انسان کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا بے باک ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. بے خوفی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اپنے پروردگار جس کا رزق وہ
وہ کھا رہا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہی چیزیں آج کا مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی میں گرفتار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ عرض یہ کر رہا تھا گناہ کو ہلکا سمجھنا، ایک تو نافرمانی اور پھر نافرمانی کے علاوہ بالائے جرم یہ کہ اس گناہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینا، ہلکا سمجھنا، کیا ہو گیا اگر غلطی ہو گئی تو گناہ سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھا جائے۔ آپ کے نزدیک کبھی باپ کی حیثیت سے خود کو دیکھو، کبھی ماں کی حیثیت سے خود کو دیکھو، تو آپ کا بیٹا اگر آپ کی ایک بات نہ مانے تو آپ اس سے کہتے ہیں بڑا نافرمان ہے، یہ نالائق ہے۔ بیوی اگر شوہر کی بات نہ مانے تو شوہر کہتا ہے بڑی نالائق بیوی ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ کی ایک بات کے نہ ماننے پر آپ اسے نہ جانے کیا کیا لقب اور کیا کیا چیزوں سے اسے یاد کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی نافرمانی کی بنیاد پر ماں گھر سے نکال دیتی ہے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، شوہر طلاق پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن اے کریم تیری شان کریمی پر قربان کہ تیری نافرمانی کے باوجود تو نے ہم پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، اپنی زمین سے نہیں نکالا، پانی ہم پر بند نہیں کیا، پھر بھی یہ تیرا کرم ہے کہ نافرمانی ہم کر رہے ہیں پھر بھی تیری عطاؤں کا دروازہ ہم پر بند نہیں ہوا۔ احساس پیدا کرو اپنے اندر، ہے کوئی اس سے زیادہ مہربان؟ ہے کوئی اس سے زیادہ پیار کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے زیادہ کرم کی بارشیں کرنے والا؟